دنیا میں ہر انسان عزت والا بننا چاہتا ہے میرے پیاروں، آپ لوگ بھی چاہتے ہیں، یہ سب کی خواہش ہے۔ اس پہ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرا فی اعین الناس کبیرا۔ یہ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، یا اللہ مجھے صبر والا بنا، مجھے شکر والا بنا، اور مجھے میری نگاہ میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا کر دے۔ یہ خواہش ہے انسان کی، تو اللہ کے نبی نے دعا منگائی، یہ دعا مانگا کرو، جو یہ دعا مانگے گا اللہ اس کو بڑا کر دے گا، اور ایسا بڑا کرے گا، ایسا بڑا کرے گا کہ پھر موت تک اس کو چھوٹا کوئی نہیں کر سکے گا۔ میرے دوستو، اللہ کی بڑائی کے سوا کسی کو بڑا نہ کہو، اللہ کی بڑائی بولنا سیکھ لو، جس جگہ بیٹھو کہو اللہ بڑا ہے، ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلیں گے۔ جو اللہ کو بڑا کہے گا، اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلے گا، اس کو اللہ تعالیٰ دائمی کامیابی عطا فرمائے گا، دائمی، اس کی کہیں ہار نہیں ہوگی، یہ جیت جائے گا ہر جگہ۔ اللہ لوگوں کی، مخلوق کی نظر میں اس کو عزت والا بنا دیں گے، یہ عزت والا، اس کے غیب سے کام بنیں گے، خدائے پاک کی قسم، غیب سے اس کے کام بنیں گے۔ اس کو کسی کو کچھ کہنا نہیں پڑے گا میرے کام کر دو، یہ نہیں کسی کو کہنا پڑے گا، لوگ اس کے کام کر کے خوش ہوا کریں گے، یاد رکھنا۔ یہ سسٹم ہے پورا، ایک نظام چل رہا ہے، اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے، یہ جھوٹ موٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ موٹ نہیں ہے، ایک پورا سسٹم ہے۔ ہر چیز کا کوئی اثر ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اثرات ہوتے ہیں نا، ہر بول کا کوئی نہ کوئی اثر ہے۔ گانا سنتے تو گانے کے بھی اثرات آتے ہیں نا، کہ نہیں آتے؟ کیوں آتا ہے حدیث میں گانا، موسیقی نہ سنا کرو، گانے نہ سنو، کیوں؟ اس سے زنا کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے انسان کے اندر گانا سننے سے، کیونکہ بول کے اثرات ہیں۔ تو قرآن پڑھنے سے کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو قرآن پڑھے اس پہ اثر نہ ہو؟ یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں، جو قرآن پڑھے گا یہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، یاد رکھنا۔ کہ تم لوگ سارے پڑھے لکھے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ جو کتاب لکھی ہوتی ہے نا، جو کتاب لکھتا ہے، جو کتاب لکھتا ہے، جو مصنف اس کا ہوتا ہے، جو رائٹر ہوتا ہے، اس رائٹر کا اس بک کے اندر اپنا تھاٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ کتاب کسی دہریے نے لکھی ہے نا، تو جو اس کتاب کو پڑھے گا وہ بھی دہریہ ہو جائے گا، یاد رکھنا، کیونکہ اس کا تھاٹ ہے، وہ تھاٹ منتقل ہو جائے گا پڑھنے والے میں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ بڑی سمجھداری کی بات سن لو۔ اس لیے کتابیں پڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کس نے لکھی ہوئی ہے۔ ہر کتاب پڑھنے کی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں میں نے کتاب میں پڑھا ہے، کس کتاب میں پڑھا بھائی؟ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ کسی غیر مسلم کی لکھی ہے، کسی دہریے کی لکھی ہے، کسی ایتھیسٹ کی لکھی ہے، کس کی لکھی کتاب؟ کیوں؟ جس نے کتاب لکھی ہے اس کا تھاٹ اس کے اندر آئے گا۔ اس لیے جو قرآن پڑھے گا، قرآن اللہ کا تھاٹ ہے، جو قرآن پڑھے گا اللہ اس کے اندر آ جائے گا، اللہ والا تھاٹ اس کے اندر آئے گا۔ اس لیے قرآن پڑھا کرو، دیکھنا پھر کیسا ہوتا ہے، اور قرآن کو سمجھ کے پڑھو میرے دوستو، خالی پڑھا نہ کرو۔ قرآن ہم سے بات کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا یہ جی چاہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے بندے سے بات کی ہے۔ ہم نے ساری کتابیں پڑھی، نہیں پڑھی تو قرآن ہی نہیں پڑھا۔